کیونکہ ہمارے خطبات کا مقصد بھی یہی ہے کہ روز قیامت جن لوگوں کو جن چیزوں کی وجہ سے پچھتاوا ہوگا ہم دنیا کے اندر انہیں سمجھ لیں تاکہ اس پچھتاوے اور ندامت سے بچ سکیں، اور کل قیامت کے دن یا لیتنی لیتنی کے الفاظ کہہ کر ندامت کا اظہار نہ کریں کہ ہم نے دنیا برباد کر دی، دنیا کے اندر اپنی زندگی کے ماہ و سال کو ہم نے بدنام جو ہے نا وہ رسوا کر دیا۔ رسوائی اور ذلت انسان کے مقدر بن جائے اس وجہ سے جو اس کا غلط طریقہ تھا اور رویہ تھا۔ ہم نماز کے اندر ہر روز یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، ان انعام یافتہ لوگوں کا اللہ ہمیں راستہ عطا فرما، ان کے راستے کے اوپر ہمیں چلا۔ جو سیدھے راستے کے اوپر چلنے والے صالحین تھے، اللہ ان کے راستہ جو ہے اصل راستہ اور صحیح راستہ وہ ہمیں عطا فرما۔ یعنی صالحین کے راستے کے اوپر چلنا، صالحین کی رفاقت ادا کرنا، حاصل کرنا، یہ روز قیامت انسان کو ذلت اور رسوائی سے بچائے گا۔ اور اگر انسان صالحین کے راستے کو ترک کر دیتا ہے اور دوستیوں کا معیار صالحین سے ہٹ کر بناتا ہے تو پھر روز قیامت اسے رسوائی اور ذلت اٹھانی پڑے گی۔ مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے دنیا کے اندر ہی اس چیز کا تذکرہ کر دیا ہے کہ جو لوگ روز قیامت کی رسوائی سے اور ندامت سے، پچھتاوے سے بچنا چاہتے ہیں وہ اپنی دوستیاں صحیح رکھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنی دوستیاں قائم کریں، نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ اپنی دوستیاں بنائیں۔ اگر برے اور گندے لوگوں کے ساتھ اپنی دوستیاں بنائیں گے تو پھر آخرت کے دن پچھتاوا انہیں اٹھانا پڑے گا۔ آخرت کے پچھتاوے سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر اچھی دوستیاں، اچھے لوگوں کے ساتھ دوستیاں قائم کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، تاکہ آخرت کے دن کے پچھتاوے اور ندامت سے انسان بچ جائے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت یہ انسان اپنی زبان سے کہہ رہا ہوگا، یا ویلتا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، اس کی دوستی نے مجھے برباد کر دیا، اس کی دوستی کی وجہ سے آج مجھے اللہ کے عذابوں کو سہنا پڑ رہا ہے، آج اس فلاں کی دوستی کی وجہ سے مجھے گناہوں کی دلدل میں جو دھکیل دیا گیا تھا اس کی سزائیں بھگتنا پڑ رہی ہیں۔ اس دن یہ کہے گا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، کاش فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ آج انسان دنیا کے اندر اس کے اوپر غور کر لے تاکہ آخرت کے دن کے اس پچھتاوے سے بچ جائے۔ آج دوست بناتے ہوئے غور کرے کہ میرا یہ دوست کہیں مجھے جہنم کی طرف تو نہیں لے جا رہا، آج میرا یہ دوست کہیں مجھے اللہ کی نافرمانی کی طرف تو نہیں لے جا رہا، آج میرا یہ دوست کہیں مجھے اللہ کی بغاوت کے اوپر کمر بستہ کرنے پہ مجبور تو نہیں کر رہا، کیا آج میرا دوست مجھے دین اسلام سے ہٹا کر اپنی من مرضی کے معاملات کی طرف تو نہیں لے جا رہا۔ دوستی قائم کرتے ہوئے یہ بنیاد بنائیں الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ اللہ کے لیے ہم نے محبت کرنی ہے، اللہ کے لیے دوستی قائم کرنی ہے، اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی اور عداوت رکھنی ہے۔ جب آپ کی دوستیاں، آپ کی محبتیں اللہ کی رضا کے لیے ہوں گی، رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے ہوں گی، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوں گی، تو پھر نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ روز قیامت جو انتہائی سخت دن ہوگا، ابتلاؤں والا دن ہوگا، سختیوں والا دن ہوگا، مشکلات والا دن ہوگا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، رب کائنات اپنے عرش بری کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ خوش قسمتی ہوگی ان لوگوں کی، پچھتاوے سے وہ بچ جائیں گے جو اپنی دوستی کا معیار اللہ کی محبت کے اوپر قائم کریں گے کہ ہماری دوستیاں رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے ہیں، برادری ازم کے لیے دوستیاں نہیں ہیں، کاروبار کے لیے ہماری دلی دوستیاں نہیں ہیں، ہماری دوستیوں کا معیار اپنا ذاتی خود ساختہ نہیں ہے، بلکہ ہماری دوستیوں کا معیار وہ ہے جو آمینہ کے لال کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، جس معیار کے اوپر مہاجرین انصار کے بھائی بنے، جس معیار کے اوپر عربی اور عجمی آپس کے اندر
محبت اور پیار کے رشتے کے اندر استوار ہو گئے، ہم نے اس محبت اور پیار اسی بیس اور بنیاد کے اوپر اپنی دوستیوں کی بنیاد رکھنی ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اگر انسان اس طریقے پر اپنی دوستیاں بنائے گا روز قیامت کی رسوائیوں سے بچ جائے گا، لیکن اگر رسول اللہ کے طریقے کو ترک کر کے اس نے اپنی من مانی سے، اپنی مرضی سے، اپنے دل کی آرزو اور اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے صرف دوستیاں قائم کی تو روز قیامت سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ کہہ رہا ہوگا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ صحیح البخاری کے اندر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمت کائنات کے امام کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ یہاں سے آپ نے غور کرنا ہے کہ دوستی انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ دوست انسان کو اچھے بنانے چاہیے، کیونکہ دوستیاں ہی نجات اور ناکامی کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں۔ کونین کے تاجور سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کی وفات کے وقت ان کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر کے والد محترم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی بڑا دیا ہے، مشرکین مکہ نے ستایا ہے، ابو طالب ڈھال بن جاتے ہیں۔ بڑا نبی علیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے کہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس وجہ سے بڑا ساتھ دیا تھا۔ قبیلے کی، خاندان کی، برادری کی محبت کی وجہ سے ڈھال بن گئے اور پہاڑ کی طرح بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے ابو طالب، لیکن کلمہ نہیں پڑا۔ آج زندگی کے آخری لمحات ہیں، آخری دن ہے، رسول رحمت کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، میرا اپنا بنایا ہوا کوئی قصہ، کہانی یا واقعہ نہیں ہے کہ بندہ چاہے کہ جی آپ کا بیان کیا ہوئے ہم نہیں مانتے۔ کونین کے تاجور کا فرمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک ہے، صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ روئے زمین کے اوپر جتنی بھی کتابیں موجود ہیں، اس قرآن مجید فرقان حمید کے بعد روئے زمین پر سب سے سچی جو کتاب ہے وہ صحیح البخاری ہے۔ اس کے اوپر امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ ساری کتابوں میں قرآن کے بعد سب سے سچی، سب سے برحق کتاب اگر کوئی ہے تو وہ صحیح البخاری ہے۔ اس صحیح البخاری سے حدیث مبارکہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس تشریف لاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف تحاوری جب ہوئی فوجد عنده ابا جہل و ابن ابی امیہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب کے پاس تشریف لائے تو اس وقت ابو طالب کے پاس ابو جہل بن ہشام بھی موجود تھا اور ابن عتبہ بھی موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے، یہ بھی آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو مخاطب کر کے کہا، یا امی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، اشہد لک بہا عند اللہ، آپ کے اس کلمہ شہادت پڑھنے کی وجہ سے میں اللہ کے دربار کے اندر آپ کی شہادت دوں گا، آپ کے مسلمان ہونے کی، آپ کے کلمہ حق کو قبول کرنے کی اللہ کے دربار میں گواہی دوں گا۔ اشہد لک بہا، اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کے کہنے کی وجہ سے روز قیامت میں آپ کا گواہ بن جاؤں گا، اللہ کے دربار میں آپ کی سفارش کروں گا، آپ کی نجات کے لیے روز قیامت اللہ کے سامنے گزارش کروں گا، درخواست کروں گا۔ آپ کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ادھر ابو جہل بولا، ادھر عتبہ کا امیہ کا بیٹا وہ بولا، دونوں مخاطب کر کے ابو طالب کو کہتے ہیں، یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا تو عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دے گا، اس کے دین سے بے رغبتی کرے گا؟ اترغب عن ملت عبد المطلب، عبد المطلب کے دین کو چھوڑنے لگا ہے؟
उससे बेरगबती करेगा। दोस्ती देखिए, दोस्ती इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। इधर कौनैन के ताजवर है, सैयदुस सकलैन है, इमामुल किबलतैन है, सका भतीजा है, भाई हकीकी भाई का बेटा है और इमामुल अंबिया है। रूए जमीन के सारे इंसानों में सबसे आला इंसान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और दूसरी तरफ अबू तालिब के दोस्त हैं, एक अबू जहल बिन हशाम है और दूसरा उमैया का बेटा है। दोनों मुखातिब कर रहे हैं, क्या तू अपने बाप के दीन को तर्क करेगा, छोड़ देगा? दोस्तियां कहां पहुंचा देती हैं, कहां कहां पहुंचा देती हैं। हदीस मुबारक के अल्फाज सुनिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी बात पेश की। चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, रोजे क़यामत तेरे हक में गवाही दूंगा। उधर से अबू जहल बोलता है, मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब को ना छोड़ देना, मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब को ना छोड़ देना। बार बार रसूलुल्लाह ने ये कलिमा अबू तालिब के ऊपर पेश किया। उधर से अबू जहल एंड कंपनी ने बार बार अबू तालिब को बेरगबती इख्तियार करने का कहा, छोड़ना ना और रसूलुल्लाह की बात को मानना ना। हदीस के अल्फाज है, आखिरु मा कल्लमहुम, आखिरी कलाम जो अबू तालिब ने उनसे किया वो ये था, उसने कहा हुआ अला मिल्लति अब्दुल मुत्तलिबी, मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन के ऊपर मरता हूं। फाबा मा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कमा काल, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था उसको मानने से अबू तालिब ने इनकार कर दिया, सिर्फ दोस्ती की वजह से। अबू जहल से दोस्ती थी, उतबा एंड कंपनी से दोस्ती थी, उमैया से दोस्ती थी। इन दोस्तों की बात को तरजीह दिया, रसूलुल्लाह की बात को तर्क कर दिया। हालांकि ये वही अबू तालिब हैं, इनके अपने लिखे हुए अशार, अपनी जुबान से अदा किए हुए अशार कुतबे तवारीख के अंदर मौजूद हैं कि अबू तालिब ने ये अशार लिखे थे जिनका तर्जमा और मैना ये था कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे दिफा के लिए अगर मुझे जान भी कुर्बान करनी पड़ी, मैं जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। ये मुशरिकीन मक्का सारे मिलके भी अगर तुझे मिटाना चाहे, मैं तेरे लिए इनके सामने दीवार बन जाऊंगा, रुकावट बन जाऊंगा, तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। और ये वही अबू तालिब है जिन्होंने ये कहा था कि ऐ मेरे भतीजे, मुझे पता है इस रुए जमीन के ऊपर, इस नीले आसमान के नीचे जितने भी अदियान मौजूद है, तमाम अदियान में सबसे सच्चा अगर कोई दीन है तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तेरा दीन है। सबसे सच्चा दीन तेरा है, सबसे खरी और सच्ची दावत तेरी है। अगर सबसे सच्ची खरी दावत मानते थे अबू तालिब, फिर उसको कबूल क्यों नहीं करते थे? उन्हीं के अशार के अंदर ये बात मौजूद है। उन्होंने कहा लौलल मलामतु, अगर मुझे दोस्तों की मलामत का खौफ ना होता कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे कि ये मौत के डर की वजह से इसने अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ दिया। दोस्तों की बेरुखी का मुझे डर है, उनकी मलामत का मुझे खौफ है कि कहीं वो मुझे मलामत ना करते रहें कि अबू तालिब ने अपने आबाओ अजदाद की मिल्लत को, उनके दीन को छोड़ दिया। औ हिजारी सुब्बतन, और मुझे इस बात का अंदेशा है कि अरब की औरतें मुझे गालियां देंगी। सुब्बतन, औरतों के ताने और गालियों के खौफ और अंदेशे की वजह से मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन को इख्तियार नहीं कर रहा, वरना रुए ज़मीन के सारे दीनों में, अदियान में सबसे सच्चा दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। मानते भी थे कि सच्चा दीन, बरहक दीन रुए ज़मीन के तमाम अदियान में सबसे सच्चा दीन है, लेकिन रुकावट क्या बनी? दोस्ती, कि दोस्ती की वजह से दोस्त मुझे मलामत ना करें। तुमने क्या कर दिया? तुमने कौन सा दीन इख्तियार कर लिया? दोस्तों की मलामत, अरब के औरतों के ताने और गालियां, ये रुकावट बन गई अबू तालिब को दीन हक कबूल करने के लिए। लावजादतनी समहन बिदालिका मुबीनन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे दोस्तों का मलामत का खौफ, औरतों के तानों का डर ना होता तो मैं वाजे तेरे दीन को कबूल कर लेता।
اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ بری دوستی انسان کو رائے حق میں حق کو قبول کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دوست برے ہیں، یاد رکھیں آپ کے خوشیوں کے موقع پر یہ آپ کو اللہ کا حکم نہیں ماننے دیں گے، یہ اللہ کے حکموں کی مخالفت کے اوپر لگا دیں گے۔ اگر آپ کے دوست ایسے ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں، غمی کا کوئی موقع آئے گا آپ کو اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کے اوپر نہیں لگائیں گے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کے اوپر لگا دیں گے۔ اس لیے بری دوستیوں سے باز آ جائے۔ کل قیامت کا دن ہو، انسان کہہ رہا ہو لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ کل قیامت کے دن کے پچھتاوے سے پہلے آج پچھتا لو، آج اس کی فکر کر لو کہ آج میں ندامت کا اظہار کر لوں اور ایسی بری دوستیاں ترک کر دوں، اللہ والوں کی دوستیاں اختیار کر لوں، نیک اور صالح لوگوں کی رفاقتیں اختیار کروں تاکہ روز قیامت کی رسوائی اور بدنامی سے بچ سکوں۔ لقد اضلنی، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ان میرے دوستوں نے، انہی دوستیوں نے مجھے گمراہ کر دیا، اللہ کے ذکر سے بھٹکا دیا۔ بعد اذ جاءنی، جب میرے پاس وہ اللہ کا ذکر آ چکا تھا، اللہ کا حکم آ گیا تھا، اللہ کی باتوں کا مجھے پتا تھا، لیکن میری غمیاں بھی، میری خوشیاں بھی، میری زندگی کے معاملات بھی، میرے کاروبار بھی، میری رشتہ داریاں بھی، میری غیر رشتہ داریاں بھی، ساری کی ساری انہی دوستیوں کے اوپر چلتی رہی ہے جو اللہ کی مخالفت اور دشمنی پر تھی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا، اور یہ جو شیطان ہے نا، یہ انسان کے لیے رسوا کر دینے کا ذریعہ اور سبب ہے، یہ رسوا کر دیتا ہے۔ ان دوستیوں کے ذریعے دوستیاں ایسے لوگوں سے بنوا دیتا ہے جو اللہ کے نافرمان اور باغی ہوتے ہیں۔ دوستی قائم کرتے ہوئے اس چیز کا بڑا خیال رکھیں کہ یہ دوستی مجھے اللہ کے دربار کے اندر کامیابی دلانے والی ہے یا ناکامی دلانے والی ہے۔ تیرے میرے ذہن کا یہ بدگمانی تو ہو سکتی ہے، یہ حقیقت سے ہٹ کر رویہ تو ہو سکتا ہے، یہ شیطان کا مزین کیا ہوا خیال تو ہو سکتا ہے کہ یہ دوست میرا ہے، میرے ساتھ اچھا ہے، چاہے شرابی ہے لیکن میرے ساتھ اچھا ہے، چاہے زانی ہے میرے ساتھ اچھا ہے، چاہے رشوت خور ہے میرے ساتھ اچھا ہے، سود کھاتا ہے، سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، لیکن میرے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں، یہ تیرا بدگمانی والا رویہ تو ہو سکتا ہے، اللہ کے قرآن سے ہٹا ہوا یہ رویہ تو ہو سکتا ہے، حقیقت پر مبنی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے ساتھ وفا نہیں کرتا وہ تیرے ساتھ وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی نہیں مانتا وہ تیری کیسے مانے گا؟ جو اللہ کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زناکاری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، رشوتیں اور سود لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، جو اللہ کے نہیں مانتا وہ تیری محبت کے اندر سچا کیسے ہوگا؟ یہ انسان کا باطل خیال ہو سکتا ہے، سچا خیال نہیں ہو سکتا کہ میرے ساتھ اچھا ہے۔ شیطان مزین کرتا ہے باتوں کو، وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا، رسوا کر دینے والے معاملے یہ شیطان انسانوں کے لیے بناتا ہے، کہتا ہے نہیں میرے ہاتھ اچھا ہے، میرے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں۔ نہیں ہو سکتے تعلقات اچھے، یہ قرآن کی نص کے خلاف ہے۔ جو اللہ کا مخالف اور دشمن ہے تیرا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ جو اللہ کے حبیب کا دشمن ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے، جو نبی کے فرمان کی بات کی پرواہ نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور نموز کا خیال نہیں کرتا، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کا خیال نہیں کرتا، وہ تیری زبان سے نکلے ہوئے کلمات کا کیسے خیال کرے گا؟ تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کا کیسے خیال کرے گا؟ تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد اور وعدے ان کا کیسے خیال کرے گا؟ جس نے رسول اللہ سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے دین اسلام کے لیے زندہ رہیں گے، دین اسلام کے لیے مریں گے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا کا مطلب یہی ہے۔
کہ زندگی کی آخری شام تک اگر جان قربان کرنی پڑی رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں وہ بھی قربان کر دیں گے۔ جو رسول اللہ سے یہ عہد کر کے مکر گیا ہے، رسول اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، جان دینے کی بڑی دور کی بات ہے، نہ مال دیتے ہیں، نہ قول چھوڑنے کے لیے، اپنا قول چھوڑنے کے لیے تیار ہے، وہ رسول اللہ کے لیے جان کیسے دے گا؟ تیرے لیے وہ وفا کیسے کرے گا؟ تیرے لیے جانیں قربان کیسے کرے گا؟ تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کیسے کرے گا جو رسول اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کر رہا؟ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا، یہ شیطان مزین کر دیتا ہے اعمال اور پیش کرتا ہے انسانوں کے سامنے، اور کل قیامت کے دن انہیں رسوا کر کے رکھ دے گا، اور زبان پر یہی ہوگا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست اور حبیب نہ ہی بناتا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک یدعون الی النار، یہ فاسق، فاجر، نافرمان، گناہگار، ان کی دوستیاں کیا ہیں؟ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یدعون الی النار، آگ کی طرف بلاتے ہیں، آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آپ نے تو صرف دوست بنایا ہے نا، اللہ کہتے ہیں یہ دوستی آگ کی طرف لے کر جا رہی ہے، ان دوستیوں نے آگ کی طرف دھکیل دیا۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ اپنے حکم کے ساتھ مغفرت و بخشش کی طرف بلاتا ہے، جنتوں کی طرف بلاتا ہے، آؤ اللہ کے ساتھ دوستیاں لگا لو، اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے خلیل بن جاؤ، اللہ کے ولی بن جاؤ۔ اللہ چاہتے ہیں تم اللہ کے دوست بن جاؤ، اللہ تمہیں جنت میں لے جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ دوستیوں کا معیار اللہ کی محبت کے اوپر، دشمنیوں کا معیار اللہ کی محبت کے اوپر، یہ ہے کامیابی کا ذریعہ۔ اگر تمہاری دوستیاں اللہ کے نافرمانوں باغیوں کے ساتھ ہیں، تمہاری دشمنیاں اللہ کے نافرمانوں اور باغیوں کے ساتھ ہیں، یاد رکھیں کل قیامت کے دن ویلتا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا، یہ الفاظ زبان کے اوپر ہو گئے، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ بری دوستیاں، برے دوست آگ میں لے جاتے ہیں، اچھے دوست انسان کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے ایک اور واقعہ بھی بیان کیا ہے، نقشہ کھینچا ہے کہ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، یہ جنتی جنت کے اندر اللہ سے گفتگو کریں گے، سوال کریں گے، کہیں گے اللہ وہ فلاں میرا رشتہ دار، فلاں میرا محلے دار، فلاں میرا بستی والا، فلاں انسان یہاں پہ نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں چلا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو ہم تمہاری آپس میں گفتگو کروا دیتے ہیں، تم جنت میں ہو، وہ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ فی جنات یتسالون، جنتی جنت کے اندر اللہ سے یہ سوال کریں گے، اللہ ان کی گفتگو ڈائریکٹ جہنم کے اندر ان کے ساتھ کروا دیں گے جہاں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ جنتی انہیں پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں اس سقر کے اندر، جہنم کی اس وادی کے اندر کس نے پھینک دیا، کس نے تمہیں جہنم کے اندر ڈال دیا؟ ما سلککم فی سقر، اس سقر کے اندر کون تمہیں لے کر آیا؟ ان کے جو الفاظ ہیں نا قابل غور ہیں، قالوا لم نک من المصلین، یہ کہیں گے ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھے جو نمازی تھے۔ لم نک من المصلین، یہ نہیں کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نک من المصلین، من کے ساتھ بیان کیا، من المصلین، جو نمازیں پڑھنے والے تھے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں تھے، ہمارے تعلقات بے نمازوں کے ساتھ تھے۔ بے نمازوں کی دوستیاں بے نمازی بنا دیتی ہیں، نماز پڑھنے والوں کی دوستیاں انسان کو نماز ادا کرنے والا نمازی بنا دیتی ہیں۔ یہ نمازی نہیں تھے، نمازی جو لوگ تھے ان کے ساتھ نہیں تھے، اس لیے جہنم کے اندر چلے گئے۔ جو نمازی تھے اور نمازیوں کے ساتھ تھے وہ اللہ کی جنت میں چلے گئے۔ یہ ساتھ اور دوستی، رفاقت، تعلق اس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور آج ہم دوستیاں اور تعلق بناتے ہوئے کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ میں جس سے اپنا تعلق بنا رہا ہوں یہ نمازی ہے یا بے نماز ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے بچوں کے اور بچیوں کے رشتے کر رہا ہوں بے نماز ہیں یا نمازی ہیں، کاروبار جن کے ساتھ کر رہا ہوں نمازی ہیں یا بے نماز ہیں، جن کے ساتھ صبح و شام کی دوستیاں ہیں نمازی ہیں یا بے نماز ہیں۔ کبھی ہم نے یہ معیار اپنے سامنے نہیں رکھا۔
जहन्नम के अंदर जहन्नमी पड़े हुए हैं। जन्नती इनसे सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं मा सलकाकुम फी सक़र, तुम्हें सक़र के अंदर, जहन्नम के अंदर किसने डाल दिया? कहते हैं क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजियों में से नहीं थे, नमाजियों के साथ हमारा ताल्लुक नहीं था, इस वजह से हम यहां पे डाल दिए गए। याद रखें, नेकों की, साले लोगों की रफाकत इंसान को तार देती है, बदबख्तों की, नाफरमान गुनाहगारों की, अल्लाह के बागियों सरकशों की दोस्तियां इंसान को बर्बाद कर देती है। लैतनी लम अत्तखिज़ फलानन खलीला कहने पे मजबूर कर देती है, काश मैं फलां को दोस्त बनाता, फलां को दोस्त ना बनाता। सहीह बुखारी किताबुल जनाइज के अंदर एक हदीस मुबारक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चा आता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था, हालांकि मुसलमान नहीं था, यहूदी था। एक यहूदी बच्चा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोजाना आ जाया करता, सहाबा के आस पास रहता, रसूलुल्लाह की खिदमत करने में मामूर होता। हजरत अनस जहां पे रसूलुल्लाह का लोटा उठाते, बर्तन उठाते, ये भी खिदमत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करीब रहता, हजरत अनस के करीब करीब रहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि कई दिन हो गए वो बच्चा नजर नहीं आया। अल्लाह के प्यारे हबीब को परेशानी लगी, पूछा कि वो बच्चा कहाँ है, कई दिनों से नहीं आया। बताया गया कि वो बीमार है। रसूलुल्लाह अपने सहाबा से कहते हैं चलो उस बच्चे की तीमारदारी के लिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। वाकया आगे तो अपनी जगह अहमियत का हामिल है, लेकिन यहां पे गौर करे कि रसूलुल्लाह के पास आया करता था। मेरे आका को कितनी फिक्र है कि वो कई दिनों से नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? गैर मुस्लिम था, यहूदी था, फिक्र आमिना के लाल को लगी हुई है, क्यों नहीं आया? जब पता चला बीमार है, आमिना के लाल इस यहूदी बच्चे का पता लेने के लिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। घर में पहुंचे, पता चला कि ये बच्चा मौतो हयात की कश्मकश में है, जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। देखिएगा साले लोगों की रफाकत कैसे इंसान के बेड़े पार करती है। रसूल कायनात ने इसकी तरफ देखा, महसूस किया कि ये जिंदगी की आखिरी लम्हे हैं, इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है। कायनात के इमाम ने कहा, ऐ बच्चे अपनी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दे, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर ले। इस बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा, इसका बाप कहता है अते अबुल कासिम, ऐ बेटे मोहम्मद मुस्तफ़ा जो कहते हैं उनकी बात को मान ले। इस बच्चे ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, यह इसका आखिरी कलाम था और जिस्म से रूह परवाज कर गई। आमिना के लाल, कौनैन के ताजवर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। उस अल्लाह का शुक्र है, उस अल्लाह की तारीफ है जिस अल्लाह ने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया है। रसूलुल्लाह की रफाकत, रसूलुल्लाह के पास इसका आना जाना, रसूलुल्लाह के साथ इसकी मोहब्बत ने इसको निजात दे दी, जहन्नम से बचा लिया, जन्नत का दाखिला नसीब हो गया। अब रसूलुल्लाह फरमाते हैं इसके वालिद को, अब ये यहूदी नहीं है, इसकी तजहीरों तकफीन, इसके गुस्ल कफन दफन के मामलात शरीयत इस्लामिया के मुताबिक होंगे। इसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा, इसकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, मुसलमानों के कब्रिस्तान में इसकी तदफीन की जाएगी। वजह क्या बनी? रसूलुल्लाह का साथ, जिसने चंद लम्हे रसूलुल्लाह के साथ गुजारे, रसूलुल्लाह से मोहब्बत की है, अल्लाह ने कलमा नसीब कर दिया, जहन्नम की आग से बचाकर जन्नत का दाखिला नसीब कर दिया। साले लोगों की रफाकत इख्तियार करें, जालिम बदबख्तों की रफाकत बेड़े गरक करके रख देती है। अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल के साथ बात को समझाया। हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को बयान फरमाते हैं, सहीह बुखारी की हदीस मुबारक, कायनात के इमाम ने इरशाद फरमाया मसलुल जलीसी साले वसू, बुरा इंसान और बुराई वाला इंसान और अच्छाई वाला इंसान, साले इंसान और बुराई वाला बुरा इंसान, इन दोनों की मिसाल ऐसे है कहामिलिल मिस्की व नाफिकिल कीर, ऐसे आदमी की तरह कि जैसे खुशबू वाला अत्तार होता है जिसके पास खुशबू होती है। एक वो इंसान जो भट्टी को जलाता है, आग को जलाता है,
بھٹی جلانے والا، آگ جلانے والا، اس طرح نیک اور صالح انسان اور برے بد انسان کی مثال ہے۔ مثال دے کر رسول اللہ نے فرمایا اگر خوشبو والے کے پاس کوئی آدمی بیٹھتا ہے، خوشبو خریدتا نہیں ہے، خوشبو اس سے حاصل نہیں کرتا، تو کم از کم اس خوشبو کی مہک اس کو ضرور فائدہ دے گی، اس تک مہک ضرور پہنچے گی، خوشبو اس کے ناک کے ذریعے اس کے قلوب و اذہان کو معطر ضرور کرے گی۔ جو عطار کے پاس بیٹھتا ہے اور جو آدمی بھٹی والے کے پاس بیٹھتا ہے، جو آگ جلا رہا ہے، چاہے اسے کوئی نقصان ہو یا نہ ہو، آگ اسے جلائے یا نہ جلائے، آگ کی کوئی چنگاری اڑے گی اور اس کے کپڑے کو ضرور جلا دے گی، یا کم از کم اس بھٹی کا دھواں اس کے ناک کے اندر داخل ہو کر اس کے قلوب و اذہان کو بری کیفیت کے اندر ضرور مبتلا کر دے گا۔ ایسے ہی مثال نیک انسان کی رفاقت اور برے انسان کی رفاقت ہے۔ جو نیک انسان کی رفاقت اختیار کرتا ہے اس کو اچھائی کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی دے دیتے ہیں، اور جو برے انسان کی رفاقت اختیار کرتا ہے آہستہ آہستہ اس کے دل کے اندر برائی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اچھے لوگوں کی رفاقت اختیار کریں۔ شیخ سعدی نے کہا تھا نا، پھول جو مٹی کے اوپر پڑا ہوا تھا اس پھول کو ہٹا کر اس مٹی کو اٹھا کر سونگا تھا، تو کہا کہ مٹی تیرے اندر خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو مٹی نے کہا کہ چند لمحے میں نے پھول کی رفاقت حاصل کی ہے، اس لیے مجھ سے خوشبو آنے لگی ہے۔ جو پھولوں کی رفاقت اختیار کرتا ہے وہاں سے خوشبوئیں آتی ہیں، جو پھولوں سے ہٹ کر کانٹوں کی رفاقتیں اختیار کرتا ہے کانٹوں کی چبھن اسے ضرور محسوس ہوتی ہے۔ آؤ نیک اور صالح لوگوں کی رفاقت اختیار کریں تاکہ جنت کی خوشبوئیں آئیں۔ اگر نیک اور صالحوں سے ہٹ کر برے بد اور اللہ کے نافرمانوں کی رفاقت اختیار کریں گے، پھر گناہوں والی خاردار جھاڑیوں کے کانٹوں کی چبھن ضرور محسوس کرنی پڑے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دوستیوں کے معیار کو اس حد تک بیان کیا، کائنات کے امام فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ، ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین کے مطابق ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مِنْ يُخَالِلْ، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی ہے تو سمجھ لے اچھائی کی طرف اس کا رستہ ہے، اگر برے دوستوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے، برے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، یاد رکھے کہ اس کا رستہ برائی والا ہے۔ یا لیتانی والا رستہ اس کا ہے، جو رسوائی والا، ندامت والا اور پچھتاوے والا رستہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں اچھے لوگوں کی رفاقت عطا فرمائے، اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، کیونکہ اچھے لوگوں کی رفاقت اور ساتھ روز قیامت کی ندامت اور رسوائی سے بچا دے گی۔ آئیے اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سماعت فرما لے، اپنے دلوں کے اندر رسول کائنات کی محبت کو بڑھا لے۔ کائنات کے امام ارشاد فرماتے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا، تیرا کوئی دوست ایسا نہیں ہونا چاہیے جو مومن نہ ہو۔ لا تصاحب الا مؤمنا، اپنا دوست ایسا نہ بنا جو مومن نہیں ہے، تیرا دوست وہی ہونا چاہیے جو مومن ہے۔ اگلے الفاظ سماعت فرمائیے وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، تیرا کھانا کوئی نہ کھائے سوائے متقی اور پرہیزگاروں کے۔ ذرا سوچئے آج ہماری دوستیاں صرف مومنوں سے ہیں یا فاسقوں سے ہیں؟ ہماری دوستیاں مومنوں سے ہیں یا منافقوں سے ہیں؟ ہماری دوستیاں مومنوں سے ہیں یا مشرکوں سے ہیں؟ ہماری دوستیاں مومنوں سے ہیں یا بدعتیوں سے ہیں؟ ہماری دوستیاں مومنوں سے ہیں یا اللہ کے نافرمان اور باغیوں کے ساتھ ہیں؟ ہمارے دسترخوان متقی اور پرہیزگاروں کے لیے سجتے ہیں یا اللہ کے نافرمانوں اور باغیوں کے لیے سجتے ہیں؟ تیرے گھر سے کھانا جو کھا کے جاتے ہیں وہ تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، یا شرابی کبابی ہیں؟ لا یاکل الا تقی، تیرے دسترخوان سے تقوی والا مومن انسان، پرہیزگار انسان کھانا کھائے۔ آج ہمارے دسترخوان بدبختوں کے لیے، ظالموں کے لیے، فاسقوں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے فراخ ہے، مومنوں کے لیے تنگ ہے۔
آج ہماری دوستیاں ہمارے دل اور سینے مومنوں کے لیے گھٹن محسوس کرتے ہیں، منافقوں کے لیے، فاسقوں کے لیے، جھوٹوں کے لیے، مکاروں کے لیے، کذابوں کے لیے ہمارے دل بڑے فراخ ہو گئے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا میرے دروازے کے اوپر کوئی نمازی پرہیزگار تہجد گزار شب زندہ دار آئے، میرا دسترخوان ویسے ہی سجتا ہے جیسے کوئی مکار سیاستدان تیرے دروازے کے اوپر آئے تو تیرا دسترخوان ویسے سجتا ہے؟ کیا ایک جیسا ہے؟ یا مومن کے لیے تیرے دسترخوان وسیع ہے، اس کے لیے کم ہے؟ فیصلہ تو نے خود کرنا ہے۔ اگر تیرے دسترخوان مکاروں کے لیے، کذابوں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے، جھوٹوں کے لیے سجے ہوئے ہیں، متقی اور پرہیزگاروں کے لیے تیرے گھر میں ایک لقمہ بھی نہیں ہے، تیرے لیے سوالیہ نشان ہے۔ کہیں کل قیامت کا دن ایسا تو نہیں آنے والا جب تیری زبان پہ یہ الفاظ ہوں گے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس ظالم کو، اس فاسق کو، اس بے ایمان کو، اللہ کے نافرمان اور باغی کو دوست بنا کر اپنے گھر کے دسترخوان سجا کر اس پر اس کو نہ بٹھاتا، کاش میں فلاں نمازی پرہیزگار شب زندہ دار کو اپنے دسترخوان پہ بلاتا، وہ میرے گھر کی زینت برتا، وہ میرے گھر سے کھانا کھاتا۔ تیرا اور میرے دسترخوان کا معیار کیا ہے؟ بات میری نہیں، اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل الا تقی، متقی تیرا کھانا کھائے، مومن کے ساتھ تیری دوستیاں ہونی چاہیے، تیری محبتیں اور پیار ساری کے سارے مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آج ہم مومنوں کے لیے سخت ہیں، کافر و منافقوں فاسقوں کے لیے نرم ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل دیکھیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں ساری کی ساری اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق گزاری تھی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے کیسے زندگیاں گزاری؟ دوستیاں ان کی اسلام کے مطابق تھی۔ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے، ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جاتے رہنے کے لیے یا کسی سے ملنے کے لیے، ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ حضرت حریث بن قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کی صحیح حدیث مبارک ہے، حضرت حریث بن قبیصہ کہتے ہیں میں مدینہ منورہ آیا۔ کئی صحابہ کے یہ واقعات ہیں، میں ایک مثال کے طور پر ایک صحابی کا واقعہ سنا رہا۔ یہ حضرت حریث کہتے ہیں مدینہ آیا، جب مدینہ میں داخل ہوا میں نے اللہ سے دعا کی، اور دعا کیا تھی؟ اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہ میں مدینے میں جا رہا ہوں، مدینے میں جو تیرا سب سے نیک اور صالح بندہ ہے اس کے پاس بیٹھنا مجھے نصیب فرما دے۔ اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہ اپنے نیک صالح بندے کی مجھے مجلس عطا کرنا، میں تیرے نیک اور صالح بندے کے پاس جا کر بیٹھوں۔ مدینے میں جتنا وقت گزرے اس تیرے نیک اور صالح بندے کے پاس گزرے۔ ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمارے دل میں کبھی یہ خیال بھی پیدا ہوا ہے کہ اللہ میں وزیر آباد جا رہا ہوں، لاہور جا رہا ہوں، اس بستی اس شہر کے اندر اللہ جو تیرا نیک اور صالح بندہ ہے، اللہ میں اس کی ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہوں، اللہ مجھے اس اپنے نیک اور صالح بندے کی ملاقات نصیب کر دے۔ ہم تو ملنا پسند نہیں کرتے، ہم تو ان کے پاس جانا پسند نہیں کرتے۔ نبی کے صحابہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ مجھے ایسے بندے کی رفاقت عطا کرنا، یہ قرون اولا کے لوگ ہیں کہ جو تیرا نیک اور صالح بندہ ہو۔ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں دعا کر کے بیٹھا ہوا، ایک مجلس تھی، اس مجلس میں میں جا بیٹھا، اس میں ایک آدمی لوگوں کو حدیثیں سنا رہا ہے۔ پھر جب مجلس ختم ہوئی میں اس کے قریب ہوا، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ابو ہریرہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مجھے نصیب ہوئی۔ میں نے کہا ابو ہریرہ، میں جب مدینہ میں آیا تھا تو میں نے دعا کی تھی کہ اللہ اپنے نیک اور صالح بندے کی مجھے مجلس عطا کرنا، اللہ نے میری دعا کو قبول کیا، تیری مجلس عطا کی ہے، میں نے تیرے مجلس میں بیٹھ کر وقت گزارا ہے۔ آج مجھے کوئی اور حدیث مبارکہ سنا دے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، کوئی ایسی حدیث مجھے سنا دے۔ حضرت ابو ہریرہ نے حدیث مبارکہ سنائی،
पहला काम जिसका रोज़े क़यामत हिसाब लिया जाएगा वो नमाज होगी। अगर इंसान नमाज में कामयाब हो गया बाकी मामलात में भी कामयाब हो जाएगा, अगर नमाज में नाकाम हो गया बाकी मामलात में भी नाकाम हो जाएगा। नेक इंसान की रफाकत, नेक इंसान को अच्छाई की, नेकी की, भलाई की, अल्लाह के दीन की तरफ कोई ना कोई नसीहत करेगा। जो अल्लाह का नाफरमान और बागी है, बुरा इंसान है, वो जिस तरफ उसका नजरिया और ख्याल है उसी तरफ लोगों की रहनुमाई करेगा। ये बातें कोई इतनी तफसील से बताने वाली नहीं है। आप बाजार में चले जाएं, एक बंदा फ्रॉड करता है, धोखे देता है, तो उसके पास फ्रॉड और धोखे की बातें होंगी। एक बंदा कोई कारोबार उसका मामूल है तो वो कारोबारी बातें करेगा। एक बंदा सूद लेता है, रिश्वतें खाता है, तो इसी सिलसिले की और इसी सिलसिले में आगे से आगे बढ़ने के मंसूबे और बातें उसके पास होंगी। जो फील्ड किसी की है उसी के मामले में उसकी बातें होंगी, तजर्बात होंगे, उसकी दोस्तियां भी उसी तरह के लोगों के साथ होंगी। नमाजी परहेजगारों के साथ नमाजी परहेजगारों की दोस्तियां और तल्लक होंगे। याद रखें, जिस कैटेगरी का कोई बंदा है उसी कैटेगरी के लोग उसके साथ मिलते चले जाएंगे। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को तरबियत की है, समझाया है, अच्छे और साले लोगों की रफाकत इख्तियार करने का हुक्म दिया है। इसीलिए कहा है कि मस्जिद में ठहरा करो, घर में ठहरा करो। बाजार गंदी जगह है, मस्जिद सबसे अच्छी जगह है, यहाँ से खैर की आवाज़ आती है, वहाँ पे बेहयाई, फहाशी और यानी अल्लाह की नाफरमानी और बगावत की बातें आती है। इसलिए मस्जिदों का रुख किया करो, मस्जिदों से प्यार किया करो, क्योंकि खैर के दरवाजे मस्जिदों के साथ मुबस्ता है। इसकी मिसाल यूं ले लें कि आप बाजार से आजकल गाजर बड़ी होती है, गाजर ले लें, गाजर के 2 टुकड़े करें। एक ही गाजर है, उसके 2 टुकड़े करें। एक गाजर के टुकड़े को सिरके के अंदर डाल दें और एक गाजर के टुकड़े को आप चीनी में डाल दें। जब इसको हम पकाएंगे आखिर वो अचार बन जाएगा। जो गाजर सिरके के अंदर डाली गई थी वो अचार बनेगा और जो चीनी के अंदर डाली जाएगी वो मुरब्बा बन जाएगा। जायका दोनों का मुख्तलिफ है, फर्क सिर्फ मजलस का है। उसने सिरके की मजलस इख्तियार की, वो अचार बन गई, और ये गाजर इसने चीनी की रफाकत इख्तियार की, ये चीनी की रफाकत इख्तियार करके मुरब्बा बन गई। ये फर्क है अच्छे और बुरे इंसान की मजलिस इख्तियार करने का। अगर दोस्ती अच्छों के साथ है कल क़यामत के दिन कामयाबी और कामरानी मिलेगी। अगर बुरे लोगों के साथ दोस्ती है रोज़े क़यामत ये इंसान को रसवा और बर्बाद करके रख देगी। अच्छे लोगों की रफाकत इख्तियार करें, अच्छी जगहों के ऊपर ठहरा करें, अच्छी जगहों का इंतखाब करें ताकि अच्छी चीजें इंसान के वजूद के अंदर आ जाए। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े महबूब थे। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा प्यार करते थे। और ये हजरत मुआज बिन जबल की खुसूसियात में से है कि हजरत मुआज बिन जबल वो हस्ती है कि रसूलुल्लाह ने हजरत मुआज का ऐसे हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा, ऐ मुआज, मुझे यानी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझसे मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, क्या मुआज की शान है कि जिसे रसूलुल्लाह कह रहे हैं मुआज मैं मोहम्मद को तुझसे प्यार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रफाकतें, ये मोहब्बतें, ये दोस्तियां किस कदर कामयाब। ये मुआज शाम तशरीफ ले गए, शाम में कुछ अरसा इनका गुजरा, इन्होंने शाम में लोगों को देखा, उनके मामलात को देखा, जैसा माहौल होता है वैसा इंसान की शख्सियत पे असर होता है। ये वापस आए, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सजदा किया। रसूल कायनात फरमाने लगे, मुआज ये तुमने क्या किया, मुझे सजदा क्यों किया? हजरत मुआज बिन जबल कहते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी, मैंने शाम के लोगों को देखा है जब वो अपने सरदार के पास आते हैं, अपने किसी बड़े के पास आते हैं तो उसके सामने सजदा करते हैं। तो मैंने कहा इस रुए जमीन पर आपसे बड़ा कौन हो सकता है, इसलिए मैंने आपको सजदा किया। रसूल कायनात ने मना फरमा दिया, कहा मुआज नहीं, किसी भी इंसान के लिए किसी दूसरे इंसान के आगे झुकना, सजदा करना जायज नहीं है। अगर ये सजदा करना जायज होता मैं मोहम्मद ये हुक्म देता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि औरत अपने खामद को सजदा करे, औरत अपने खामद को सजदा करे। एहतराम, इकराम, मोहब्बत और प्यार का रिश्ता जो बीवी और खामद का है, इस रिश्ते के नाते मैं औरत को पाबंद करता कि वो अपने खामद के आगे सर मसजूद होती। लेकिन शरीयत मुहम्मदिया के अंदर, दीन इस्लाम के अंदर, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अंदर किसी दूसरे के लिए सजदा करना जायज नहीं, सिर्फ अल्लाह के आगे सजदा करना जायज है।
یہ حضرت معاذ نے سجدہ آ کر کیوں کیا؟ شام کے لوگوں کے طور طریقے کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو کر انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کیا۔ یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، دوستیوں کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ماحول، آپ کی دوستیاں، آپ کے تعلقات اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ ہوں گے، کوئی بعید نہیں کہ آپ بھی اللہ کی نافرمانی کے اوپر کمر بستہ ہو جائیں۔ اگر آپ کی دوستیاں، فرما برداریاں اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ ہوگی، انشاءاللہ وہ وقت آ جائے گا کہ جب آپ اللہ کے فرما برداروں کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے اور کل قیامت کے دن کی رسوائی سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ کے نافرمانوں کے رستے پر چلتے رہے تو یاد رکھیں پھر تباہی و بربادی ہی مقدر ہوگی، جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے۔ یا ویلتا، کل قیامت کے دن یہ افسوس کرے گا اور کہے گا ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن ذکری، اس نے مجھے ذکر سے پھیر دیا تھا، ذکر سے گمراہ کر دیا تھا، ہٹا دیا تھا۔ بعد اذ جاءنی، جب میرے پاس وہ اللہ کے ذکر والی باتیں آ گئیں، اس نے مجھے، میرے دوست نے، میرے اس یار نے مجھے اللہ کے ذکر سے دور کر دیا تھا۔ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ابھی ٹائم ہے، نماز پڑھ لیں گے۔ جی دیکھے ہوئے ہیں بڑے نمازی کیا کرتے ہیں، رہنے دو، داڑھی رکھ لو جی، کیوں رکھیں؟ بڑے داڑھیوں والے دیکھے ہیں، ان کی برائیاں اور خرابیاں دیکھی ہیں، کیوں داڑھی رکھیں؟ یہ دوستیاں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہیں، یہ بغاوتیں اللہ کے باغیوں کی صف میں کھڑا کر دیتی ہیں۔ لیکن اگر دوستیاں اللہ والوں کے ساتھ ہوں گی، اللہ کے صالح بندوں کے ساتھ ہوں گی، پھر کامیابی، کامرانی قدم بوسی کرے گی۔ لیکن اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ ہوں گی، پھر یہ الفاظ ہوں گے لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی، جب میرے پاس اللہ کا ذکر آ گیا اس کے بعد مجھے میرے دوست نے اس رستے سے بھٹکا دیا۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا، یہ سارے شیطان کے منصوبے ہیں، شیطان کی کاریگریاں ہیں، وہ اپنے منصوبوں کی لپیٹ میں لا کر ایسے انسان کو رسوا کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، خوار کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ روز قیامت کی رسوائی سے، روز قیامت کی ذلت سے، روز قیامت کی ندامت سے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے دوستوں کی دوستیاں عطا فرمائے، ایسے رفیقوں کی رفاقتیں عطا فرمائے جو کل قیامت کے دن کامیابی کے سیرے اور کامیابی کے تاج ہمارے سروں پہ پہنا دے، اور ایسے دوستوں اور یاروں کی دوستی اور یاری سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے جو روز قیامت ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بنیں گی۔ اللہ مجھے آپ سب کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔